ریسنٹلی ابھی بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ ہیں جو کہ آپ کو بتائی جائیں گی. سو ویل بی کیپنگ دا پریس کانفرنس شارٹ اور اس کے بعد آپ کے سوال جواب ہوں گے. یہ اس ٹاپک کے اوپر ہے کہ خواتین یا لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ہیومن رائٹس وائلیشن کی جا رہی ہیں پولیس کی جانب سے اور جیل حکام کی جانب سے. پولیس کی طرف سے میں انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب عثمان انور اور جیل خانہ جات کی طرف سے انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات اور ہماری ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہماری جو ان کے انچارج ہیں. اور یہاں بتانا ضروری ہے کہ اس کے نیچے 2 لیڈی ایس پی صاحبان اور یہ تینوں ڈاکٹرز ہیں اور ان کے نیچے 3 اے ایس پی صاحبان وہ بھی لیڈی ایس پی صاحبان ہیں. وہ ان تمام پروسیس کو خواتین کے ریفرنس میں اس کو سپروائز کرتی رہی ہیں. اور اس کے علاوہ تمام جو کہ سوشل میڈیا پہ جعلی پوسٹ ہیں اس کا ہم آپ سے مینشن بھی کریں گے, اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے بھی. جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لیگل پروسیس کو سمجھنا ضروری ہے. کسی شخص کو پہلے گرفتار کیا جاتا ہے, عدالت سے اس کا یا ریمانڈ لیا جاتا ہے یا اس کو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا جاتا ہے. ریمانڈ کے بعد یا وہ شخص ڈسچارج ہوتا ہے یا وہ جیل جاتا ہے اور جیل کے اندر سے وہ پھر ضمانت پر رہا ہوتا ہے. یہ تمام پروسیس جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر ہے. تمام لیگل پروسیسز کے اندر کیمرہ سسٹمز موجود ہیں ہمارے وومن پولیس اسٹیشن میں اور دیگر پولیس اسٹیشن کے باہر اور لاک اپ کے اندر بھی کیمراز موجود ہیں. اس طرح جیل کے اندر بھی 150 کے قریب کیمراز موجود ہیں. سب سے پہلے میں شروع کروں گا اس طریقے سے کہ یہ کتنی ہزار گرفتاریاں ہو چکی ہیں یا کتنے 100 عورتوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے, ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے. اور مختلف جو پوسٹ ہیں وہاں سے شروع کروں گا میں. یہ کیونکہ ہمارے پاس کمپیوٹر کے اوپر بھی ہم دکھا سکتے ہیں اور آپ کو دیں گے. یہ ایک پوسٹ ہے جو کہ عورتوں پہ ظلم کے سلسلے میں دی گئی ہے اور آئی ایم گوئنگ ٹو ایڈریس دا اوورسیز پاکستانیز ایز ویل اینڈ اسپیشلی دا ڈاکٹرز. آئی ایم گوئنگ ٹو شو دیز فوٹوگرافس ٹو یو اینڈ وی آر اویلیبل ٹو ٹاک ٹو یو اینڈ ہیو اے ڈائلاگ ود یو ایز ویل بفور یو اسٹارٹ کریپنگ اباؤٹ یور اون کنٹری اور یور اون اسٹیٹ. یہ ایک تصویر ہے جو آپ کو ہم اسکرینوں پہ بھی دکھا رہے ہیں. یہ آپ کو شاید یاد آ جائے, یہ ایک خاتون تھیں جو کہ چیکوسلوواکیہ سے آئی تھیں کچھ سال پہلے. وہ ہیروئن کے مقدمے یا نشیات کے مقدمے میں گرفتار ہوئیں, جوڈیشل ہوئیں. یہ آپ اپنے پوسٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. ہاں, میں سوشل میڈیا کے انفلوئنسر سے کہوں گا کہ اگر یو ہیو ٹو پوسٹ ٹویٹ, آپ کو پوسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو پنجابی میں اس کو تھوکا چاٹنا کہتے ہیں ویسے. اس کے بعد یہ ایک اور میسج ہے کہ پولیس ظلم کر رہی ہے. یہ بھی آپ چیک کر لیجئے, 2021 کی یہ میسج ہے. یہ ہے دس اگین, اس کے بعد پولیس مختلف دور میں ایکشن لے چکی ہے. دس اگین, یہ آپ کو ہم کاپیز دے دیں گے, 2021 ہے. یہ ایک تمام ٹویٹس کو اکٹھا کر کے بتایا گیا ہے کہ پولیس نے کہا ہے کہ ہم آؤ ان کی عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی کریں, خدا نخواستہ وہ زیادتی کریں. یہ نیچے تمام پوسٹ ہیں جو میں نے پہلے دکھا چکے ہیں آپ کو. 2021 ہے. ایک خاتون کے بارے میں کہا گیا جنہوں نے بہت گندی اور غلیظ گالیاں نکالی. لیڈی پولیس ہماری بہت اچھی ایس پی بھی وہاں موجود تھی, بہت اچھی اے ایس پی بھی وہاں موجود تھیں اور ان کو جب گرفتار کرنے کے لیے گئے کہا گیا کہ یہ معذور ہیں, ان کے اوپر بہت بڑا ظلم ہوا ہے, ان کو کھینچا گیا ہے. غالباً کا نام قدسیہ تھا. اس کے بعد وہ خود چل کے گئی ہیں وہاں پہ اور یہ پورٹرے یہ کیا گیا جیسے کہ ہم نے کسی خاتون کو جو کہ معذور تھی کھینچا گیا ہے. اور اس سے پہلے جو خواتین کے ساتھ وہ زیادتی کر چکی ہیں اور جو انہوں نے بدمزگی کی وہاں پہ, اور ان مردوں نے ہماری لیڈی پولیس آفیسر سے بدمزگی کی, وہ بھی ہمارے پاس ریکارڈ ہے اور وہ ان لوگوں نے خود ٹک ٹاک پہ چلایا ہماری لیڈی آفیسر کے ساتھ زیادتی کی. اس کے بعد یہ ایک اور ہے کہ خاتون کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. یہ بھی کچھ سال پرانی ہے اور اس وقت کے آئی جی نے اس کو ایکشن لے کے اس بندے کو جیل میں بھجوا دیا. یہ ہماری کمپیوٹر سکرینز کے اوپر بھی چل رہی ہیں. اور اس طرح کی بے تحاشا جھوٹی پرانی ٹویٹس. اور اس کے علاوہ ایک اور تھا جس میں کوئی ایس ایس جی کے کمانڈوز خاتون کو ایکسرسائز کر رہے ہیں, وہ کہا گیا کہ ایلیٹ سینٹر میں ان کو مارا جا رہا ہے یا ان کو سی ٹی ڈی سینٹر میں مارا جا رہا ہے. خدارا پاکستان کے اندر پاکستانی شہری اور پاکستان سے باہر, خدارا اپنی ریاست اور اپنے اداروں پر اعتماد کیجئے. یقین کیجئے کہ ہم اسی ملک کے شہری ہیں. یہاں پہ لیڈی پولیس آفیسرز کے علاوہ کسی نے کسی کو انٹیروگیٹ نہیں کیا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی گرفتاریاں کیوں عمل میں لائی گئیں. بہت سارے لوگوں نے موقع پہ گرفتاری ہوئی, بہت ساروں کی. سیف سٹیز کے کیمرہ جو ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے, جس کو قابل ادخال شہادت کہا جاتا ہے, اس کے ذریعے نادرا کے ریکارڈ سے ان کو شناخت کیا گیا. تیسرے نمبر پہ لوگوں نے بڑے فخر کے ساتھ آرمی کی انسٹالیشن پہ حملے کر کے خود اپنے فیس بک پہ, اپنے ٹویٹرز پہ اور اپنے دیگر انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ تصاویر لگائیں. ان کو بھی شناخت کرایا گیا نادرا کے ریکارڈ کے ذریعے. ہم نے جس کی وجہ سے صحافیوں کے ساتھ ہمارے تھوڑے سے ایشوز بنے کہ ان کے بھی کئی نام آ رہے تھے جو کہ ہماری ہم نے اس کو دیکھتے ہیں جو ہمارے موبائل فون کی ہوتی ہے جیو فینسنگ, اس کے اوپر جن کے نمبر آئے اور اس کے بعد ان کو ہم نے ویریفائی کیا.
اور ان کی وہاں سے ذریعے ہمیں پتا چلا, جو بندے گرفتار ہوئے ان کی انٹیروگیشن رپورٹ کے ذریعے ہمیں پتا چلا, اور سب سے زیادہ بڑھ کر واٹس ایپ گروپس کے اوپر, ان کے اپنے واٹس ایپ کے اوپر گروپ تھے جس کے اوپر انہوں نے بتایا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. جب وہ اشخاص گرفتار ہوئے, کچھ لوگوں نے تو اپنے فون توڑ دیے, لیکن جو ہمارے پاس فون اویلیبل ہیں جو کہ بیسیوں کی تعداد میں ہیں, ان واٹس ایپ گروپس کے اوپر ہم سب کو پتا ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں. ان تمام لوگوں کے نمبرز ہیں, ان تمام لوگوں کو جو انسٹرکشن دی گئی ہیں وہ ہیں. اس سازش کے پیچھے کون ہے یہ آج کی پریس کانفرنس میں کائنڈلی اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں تو میں اس کا پہلے آپ کو جواب دے دوں. اس کی پوری ایک شخص کی چین میں خود آ کے آپ کے سامنے میڈیا پہ رکھوں گا, ایک ایک سوال کا جواب دوں گا. آج کی پریس کانفرنس کا فوکس ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں اور خواتین کے ساتھ جو ہمیں الج کیا جا رہا ہے وہ زیادتی ہے. اب میں درخواست کروں گا ایس ایس پی صاحبہ سے کہ وہ بتائیں کہ ٹوٹل کتنی خواتین گرفتار ہو چکی ہیں, اور وہ آپ کو جو فگرز بتائیں گے وہی جیل والوں کے فگرز ہوں گے, ان کا ایک ایک کا نام, ان کا جوڈیشل سٹیٹس یا ان کے پاس جو ان کے لیگل رائٹس اویلیبل ہیں وہ ہیں. آج ایک انتہائی انفارچونیٹ کس نے پوسٹ کیا ہے کہ خواتین جو جیلوں سے نکل رہی ہیں ان کو ان کے ساتھ ان کے جسم پہ خدا نخواستہ کو کٹس کے نشانات تھے یا کاٹنے کے نشانات تھے. لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو جھوٹ بولتے ہیں, اور ان کے اوپر ان کو شرم کرنی چاہیے اپنے ملک کے اداروں کے بارے میں جھوٹ بولیں. جیل کے اندر لیڈی گائنیکولوجسٹ موجود ہیں, لیڈی سائیکولوجسٹ موجود ہیں, لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں, 150 کیمرے لگے ہوئے ہیں, عورتوں کے پورشن الگ ہیں. ہماری ایس ایس پی اور ڈی سی صاحبان لیڈیز ہیں, وہ ان سے مل کے آئی ہیں ان خواتین سے. ہاں, اگر وہاں پہ ان کو ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ نہیں دی جا سکتی تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ کسی ایک عورت کے ساتھ, کسی ایک خاتون کے ساتھ اگر یہاں پہ زیادتی کی گئی ہوگی تو ہم اس کے جواب دے ہوں گے. جھوٹ کا سہارا آپ کب تک لیں گے؟ اپنی ٹویٹس آپ کب تک ڈیلیٹ کرتے رہیں گے؟ پنجابی میں جب دوبارہ کہتا ہوں, اپنا تھوکا آپ کب تک چاٹتے رہیں گے؟ فٹ ان ماؤتھ سچویشن آپ کب تک کرتے رہیں گے؟ I am going to address the foreigners as well. All those people who are living in Pakistan and who understand English, I am going to address them as well. The state is responsible. The country knows what to do. We are going to protect our institutions and installations, but we are not going to let go of the human rights, and we are going to follow whatever is written in the UN Declaration of Human Rights as well. Now I'm going to talk to the Pakistanis who are abroad, especially the doctors. Kindly have a dialogue with us. We are ready to answer all your questions, starting from the Zilla Shah case to the ninth events. And if you think that it was police or some other department or some other agency which attacked its own installations, then kindly, sir, you need to recheck your views and you need to recheck your facts. And we are ready to answer those. Now I give the mic to Lady SSP, and after that, ہمارے جیل خانہ جات کے آئی جی صاحب آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد جو سوال آپ نے اس ٹاپک کے متعلقہ پوچھنا ہے یا 9 مئی کے اندر اس وقت پولیس کہاں تھی پوچھنا ہے, ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے. اوور ٹو ڈاکٹر نوش جی. جی, اس وقت پورے پنجاب میں 13 جو ہے وہ لاہور میں موجود ہیں خواتین جو اریسٹ ہوئی ہیں, اور 2 جو ہے وہ پنڈی میں ہیں. ہمارے پاس پوری لسٹ موجود ہے, میں آپ سے نام بھی شیئر کر دیتی ہوں. طیبہ ہے, صنم ہے, مریم, عالیہ, صبوحی, خدیجہ, ہما, قلت, ارم, ممتاز, عائشہ, مہم, اور ڈاکٹر یاسمین راشد جوڈیشل ہیں. جو جوڈیشل ہو چکی ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد سے ملاقات کروائی جا رہی ہے. ان کو ہفتے میں ایک دفعہ ملنے کی اجازت ہے, لیکن جن لوگوں کی آئی ڈی پریڈ پہ بند کیا گیا ہے, جن کو ان کو لا پرمٹ نہیں کرتا کہ ان سے کوئی بھی آ کر ملاقات کرے, تو اس لیے ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی ہے. بیکاز دس واز دا فریکوینٹ کوشچن وچ واز بینگ آسکڈ, تو اس لیے قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. جہاں تک ان کی یہ بات تھی کہ ان کو مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے, آئی ہیو بن دیئر, میں ان کو کل جا کے ملی ہوں, جیل کے اندر جا کے ملی ہوں. اور ایک تو یہ پریمیسز بالکل سیکیور ہے, ڈبل گیٹڈ ہے. وہ ایک گیٹ سے جب انٹر ہوتے ہیں, پچھلا بند ہوتا ہے تو اگلا گیٹ کھلتا ہے, اس کے بعد فیمیل کی انٹری ہوتی ہے. میلز کین ناٹ انٹر دیٹ پریمیسز. ایک آدمی وہاں پہ جا ہی نہیں سکتا ہے. تو اس قسم کے جو بھی ایک بیہودہ قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور ٹویٹس کی جا رہی ہیں, دس از ٹوٹلی انکالڈ فار. اور اس کے بعد میں نے جس کے بارے میں زیادہ, خدیجہ شاہ کے بارے میں پیپل ور ویری کنسرنڈ, میں نے اس سے ملا ہے. اس کو کوئی دمے کی پرابلم ہے وہ کہہ رہی تھی, اور اس کو صرف سانس کا ایشو ہو رہا تھا. وہ میڈیسن اس کو دے دی گئی ہے, شی از جسٹ الرجک. اور ایک خاتون جو عفت نام کی ہے, اس کو اسکن کا ایشو تھا, اسکن آئنٹمنٹ دے دی گئی ہے. وہاں پہ لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں, اسپیشلسٹ ڈاکٹرز موجود ہیں, گائنیکالوجسٹ موجود ہیں, لیڈی ہیلتھ ورکرز موجود ہیں, اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ موجود ہیں. تو اس طرح کی کوئی جو مس ٹریٹمنٹ, اس کے اگر آپ اس کے علاوہ یہ کپڑوں کی بات بھی کی, ان کو کپڑے گھر سے منگوا کے دیے گئے ہیں, اور اس کی لسٹ موجود ہے وہاں پہ ان کے سگنیچرز کے ساتھ, اور جو میڈیسن دی گئی ہیں وہ بھی ان کے سگنیچرز کے ساتھ موجود ہیں وہاں پر. اس قسم کی بات کی مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے, یا ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی ہے, یا یہ کہ ان کو کوئی کسی بھی چیز سے ڈینائی کیا جا رہا ہے, دس از ٹوٹلی رانگ. بٹ ایز وردی آئی جی پی سیڈ, یس وی کی ناٹ گیو دیم ایئر کنڈیشنز انوائرمنٹ,
اور اس طرح کی ان کو فیسلٹی جو گھر میں ہوتی ہے وہ تو آبویسلی نہیں مل سکتی ہے. اینڈ سیکنڈلی آئی ووڈ لائک ٹو مینشن وہاں پہ ان کے علاوہ 140 خواتین موجود تھیں اور وہ بھی اتنی ہی ان سب کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اور ہم کسی کو بھی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے. لا از ایکول فار ایوری ون اینڈ یس دے بروک دا لا اینڈ دے ہیو ٹو سی دا کانسیکوینسز. اور جو لا کا کورس ہے اٹ ول ٹیک اٹس اون کورس. سو اس میں اگر یہ کہا جائے کہ مس ٹریٹمنٹ نہیں. اور میڈیکل پرابلم کے لیے اگر کوئی ایمرجنسی خدا نخواستہ کسی کو ہوتی ہے the jails are well equipped with the ambulances اور وہاں پہ ان کو فوری ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے گا اگر کوئی ایسی کوئی انکالڈ فار سچویشن آتی ہے. میں نے کیٹیگوریکلی ایک ایک خاتون سے خود پوچھا ہے کسی کو کوئی بھی پرابلم ہو وہ 10 خواتین نہیں وہ 150 خواتین ہمارے لیے اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. صرف 10 خواتین کے بارے میں سوال کرنا مناسب نہیں ہے. اگر آپ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سارے پاکستانی خواتین کے متعلق اگر آپ لوگ کنسرن ہیں تو ان 140 کے بارے میں بھی پوچھیں. اور میں ان 140 کے علاوہ 150 جو پوری بنتی ہے ان سب کو ملی ہوں, ان سب سے پوچھا ہے. وہاں پر یہ فیسلٹی بھی ہے کہ ٹاڈلر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ایک جو وہاں پہ قیدی تھی اس کے ساتھ وہ بھی موجود تھے. سو 150 خواتین کے لیے جو ایک انسانی بنیادی حقوق کے تحت جو فیسلٹیز ہونی چاہیے وہ ان سب کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں. تھینک یو جی, بہت شکریہ. ہاں, اس کے علاوہ جو خواتین وہاں پہ جیل پہ جا کے بیل ہو چکی ہے وہ اپنے گھروں کو پہنچ چکی ہیں, ان سے جو چاہے جہاں چاہے جا کے انٹرویو کر سکتا ہے. آئی جی جیل خانہ جات بھی موجود ہیں. میرے خیال سے ہم آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں سو دیٹ وی کین جسٹ آنسر دا کوسچن دیٹ یو وانٹ ٹو آسک. جی, عمران بھائی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس کے بعد جو پنجاب پولیس یا پنجاب گورنمنٹ صفائیوں میں لگ جاتی ہے, پنجاب پولیس پر لوگ اعتبار کیوں نہیں کرتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی, سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ کے سوال کا ریاضوان صاحب. بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بنایا جا رہا ہے, اپنے ملک کی انسلٹ کی جا رہی ہے, اینڈ دیٹس وائی آئی ایم ایڈریسنگ دس کوشچن. اور میں بار بار انگریزی زبان میں بھی اس پہ سے جواب دے رہا ہوں بیکاز دیر آر فارنرز لیونگ ان دس کنٹری اینڈ دیر آر پاکستانیز ہو آر لیونگ ابراڈ, جن کو یہ پتہ چلنا ضروری ہے, ہو مسٹ نو دیٹ وی آر فالوئنگ آل دا انسٹرکشنز اینڈ آل دا لاز آف دس کنٹری. ہمیں جواب دینا اس وجہ سے ضروری ہے کہ ان جھوٹوں کا جواب دینا آپ کے سچے میڈیا کے ذریعے ضروری ہے. اٹ از ٹائم فار دا پولیس ڈپارٹمنٹ, فار دا جیلز اینڈ ایوری بڈی ایلس ٹو اسٹینڈ اپ. ڈپٹی کمشنر صاحبہ خود تشریف لے کے گئی ہیں اور ان لوگوں سے ملی ہیں. ہم اس وجہ سے جواب دے رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کے بدمست ہاتھی نیشنل میڈیا کو اوورٹیک کرنے کی جھوٹ کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں اور اس کا جواب دینا ضروری ہے. جی, نیکسٹ کوشچن. سب کے سوال باری باری. جی, پہلے سوال مثال کے طور پر یہ والی پوسٹ ہے, یہ ایک عربک کے نام سے جعلی اوبیسلی عبداللہ العبادی کے نام سے کی گئی ہے. آلریڈی اس کے لیے ایف آئی اے میں ٹیک اپ کر لیا گیا ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی اکاؤنٹس کر رہے ہیں اور پھر لازم بات ہے ود پروفز ود آئی پی ایڈریسز اس کے خلاف کارروائی ایف آئی اے کر رہی ہے. جی, آج اے ٹی سی عدالت میں تین خواتین کو پیش کیا گیا, اس کے ساتھ لیڈیز پولیس بھی تھی. اب خواتین کے چہروں پر اسٹاپر پلاسٹک کے پہنائے گئے اور سامنے جو خواتین ہیں انہوں نے اسکارف اور ماسک پہنا ہوا, کیا ان کے لیے نہیں ہو سکتا تھا؟ جی, میں بتاتا ہوں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ان کے اوپر ان کے جو کپڑا پہنانا ضروری ہوتا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ایس ایس پی صاحب نے آپ کو بتایا, ایس ایس پی صاحبہ نے, انہوں نے آپ کو بڑا واضح بتایا کہ ان کو جو ہے ان کی تصاویر, کچھ خواتین کی تصاویر مشہور ہونے کی وجہ سے ٹی وی پہ چل چکی, باقی کسی سے ملاقات بھی اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کیونکہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کا یہی پروسیس ہوتا ہے. جی جی جی, ہماری خواتین زیادہ تر پرسکون اور پرامن ہوتی ہیں. آپ نے جن خواتین کو پکڑا ہے ان کی کوئی ویڈیو آڈیو ایسی ہے جو آپ دکھا سکتے ہیں جس میں یہ توڑ پھوڑ کر رہی ہو, جلاؤ گراؤ کر رہی ہو, یا صرف نعرے لگانے پہ آپ نے گرفتار؟ جی, بالکل ٹھیک آپ نے سوال پوچھا ہے, بہت اچھا سوال پوچھا ہے. دیر آر 4 ڈفرنٹ ٹائپس آف کیسز. دیر آر 4 مختلف قسم کے کیسز ہیں. ایک وہ جو لوکل رستے روکے گئے, پتھراؤ کیا گیا, وہ اے ٹی سی کے کیسز نہیں بنے. وہ کیسز جن کے اندر پولیس اسٹیشنوں پہ حملے ہوئے, گاڑیوں کو آگ لگائی گئی, پیٹرول بم استعمال کیے گئے, سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گا, وہ دوسرے قسم کے کیسز ہیں. آرمی کے اوپر انسٹالیشنز کے اوپر حملے, وہ اور آگ لگائی گئی, تیسرے قسم کے کیسز ہیں. اور چوتھے وہ ہیں جن کے اندر آفیشیل سیکریٹس ایکٹ لگا ہے, اس کے اندر ہے. خواتین کی ویڈیوز بھی موجود ہیں, آڈیوز بھی موجود ہیں, واٹس ایپ گروپ بھی موجود ہے. اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ پیٹرول بم بنا کر دینے والے بھی جو خواتین ہیں, اور یہاں تک کہ ان کی وہ کالز بھی ٹریسڈ ہیں اور وہ واٹس ایپ گروپ پہ بھی ٹریسڈ ہیں جنہوں نے ان کو بلا کے کہا ہے کہ اندر جاؤ. اور جو اندر گئی ہیں ان کے لیے اسی طرح قانون لگے گا. لیکن یاد رکھیے گا آپ کے سوال کے جواب میں, وہ ہے کامن جو ہماری انٹینٹ ہوتی ہے, 109 ہوتی ہے, انٹینشن ہوتی ہے, جس کے ذریعے سارے اکٹھے جاتے ہیں. مثال کے طور پر 5 بندے جاتے ہیں اور ایک فائر مارتا ہے, ایک للکارا دیتا ہے, ایک اس کو لے کر جاتا ہے, ایک بازو پکڑتا ہے,
تو وہ اکٹھے ہی چارج ہوتے ہیں. جی نیکسٹ کوشچن. جی پورے شہر میں خوف و راز کی فضا ہے. کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہ جو آپ کی لسٹیں ہیں, یہ جو لوگ ہیں میری موت تھے, یہ کب تک لسٹ کمپلیٹ ہوگی, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. راتوں کو گھروں میں جاتے ہیں اور پورے علاقے کو جو ہے خوف و راز کی فضا پھیل جاتی ہے. بالکل آپ کا اچھا سوال ہے کہ لسٹیں کیا ہیں اور کیسے بنی. میں نے آپ کو عرض کیا یہ لسٹوں میں جو لوگوں کو نام کیسے شامل کیا گیا اور کیسے ریڈ ہوئی, اور میں یہ بھی چاہوں گا آپ پوچھیں کہ پولیس اس دن کیا کر رہی تھی. ٹھیک ہے, 9 مئی کو. لہٰذا پہلی بات تو یاد رکھیے گا لوگ موقع سے گرفتار ہوئے, ان کی ویڈیو ہے. دوسری بات لوگوں نے خود اپلوڈ کیے بڑے فخر کے ساتھ کہ ہم نے یہ کر لیا ہے. نمبر 3 بات, سیف سٹی کے کیمراز کے اندر آئے, ان کے نمبر پلیٹیں آئیں, ان کے نمبر پلیٹوں سے ویریفائی کیا, ان کے چہرے آئے, نادرا سے ویریفائی کیا گیا اور 300 پوائنٹ سینسٹائزیشن کے ذریعے ان کو مکمل طور پہ ویریفائی کر کے کیا گیا. نمبر 4 واٹس ایپ گروپس کے ذریعے آئے. نمبر 5 ان کے اپنے جو انفارمیشن تھی جو ہم نے بندے پکڑے ان کی انٹیروگیشن میں ثابت ہوئے. نمبر 6 تمام بندے جو گرفتار ہوئے انہوں نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو بتایا. ہیومن انٹیلیجنس ایک بہت امپورٹنٹ پاکستان میں چیز ہے. اس کے بعد چیف منسٹر صاحب پنجاب نے پرائم منسٹر کے حکامات کے اوپر کہا کہ کوئی بے گناہ بندہ ہم اس کو جوڈیشل ایسے بلا وجہ نہیں کریں گے. ہم نے بہت کلیئرلی کیٹیگوریکلی ایس ایس پی سی ٹی ڈی, ایس ایس پی سی آئی اے اور ہر جگہ ہر جو ہماری رینج تھی اس کے اندر سی ٹی ڈی اور سی آئی اے نے اس کو سی ٹی ڈی اور ہماری اسپیشل برانچ نے اس کو ویریفائی کیا. یہ لسٹیں مکمل ہیں. اب اگر کوئی خوف کی فضا میں رہتا ہے اور وہ اس وقت شادرہ میں موجود اپنا ٹیلی ویژن پہ ہم ٹی وی کا ڈرامہ یا کسی اور چینل کا جیو کا دیکھ رہا تھا ایئر وائی کا, اس کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو شخص وہاں پہ موجود تھا, آگے لگوا رہا تھا اور ملک سے باہر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو ضرور خوف کی فضا ہونی چاہیے اس کے اوپر, کیونکہ اس نے ملک کے ساتھ وہ کیا ہے جو طالبان اور بلوچ لبرل آرمی لبریشن آرمی کرتی رہی ہے. جی یہ سائی صاحب ساروں سے باری باری سائی صاحب. جی ایسا یہ بتائیے گا کہ ویڈیوز اور تصاویر کی مدد سے تو آپ لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں, لیکن ABC لسٹ بنی ہے, اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے جنہوں نے پہلے بھی فون سے رابطے میں تھے یا بلا کسی کا بزنس تھا, کسی کا کوئی اور کاروبار تھا. تو دوسرا ان ویڈیوز کی مدد سے آپ ملزمان کو تو پکڑ رہے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پولیس جو تھی لبرٹی سے لے کے جناح ہاؤس تک کہیں نظر ہی نہیں آئی اور 5 گھنٹے وہاں پہ رہی. کیا ان افسران کے خلاف بھی ایکشن لے رہے ہیں؟ جناب 2 سوال ہیں. لسٹیں کتنی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے, تھینک یو ویری مچ علی سائی صاحب. لسٹ ایسے ہے کہ جس میں ہماری مختلف ایجنسیز نے اپنے اپنے کیمرہ سسٹم, کیونکہ کینٹ کے اندر اور کیمراز بھی لگے ہوئے تھے, ان سے ویریفائی کیا. سی ٹی ڈی نے کیا, اسپیشل برانچ نے کیا, ہم نے سوشل میڈیا لسٹوں کے ذریعے کیا. لہذا یہ انٹینسٹی ان کے جرم کی بڑھتی گئی. کور کمانڈر ہاؤس کے اندر یا آرمی اسٹیبلشمنٹس کے اندر جو لوگ گئے یا جنہوں نے اندر جا کے جلاؤ گراؤ کیا یا توڑ پھوڑ کی یا چیزیں چوری کی, آفیشل سیکریٹ ایکٹ ان کے اوپر لگے گا. یہ لسٹیں بالکل مکمل ہیں, ان کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے. لازمی بات ہے ان کی جیو فینسنگ بھی ہم نے کی. جیو فینسنگ میں ضرور بہت سارے صافی بھی ساتھ چل رہے تھے, وہ آئے اور ہم نے اس کے بعد ایک کمیٹی بھی بنائی اور اس کنفیوژن کو دور بھی کیا. اب آپ کا سوال ہے, ذرا کائنڈلی بہت غور سے سنیے گا. I would like everybody to pay attention to what I'm going to say. And whatever I'm going to say will be followed by briefing for you. آپ کو ہم پریزنٹیشن بھی دیں گے اور وہ پریزنٹیشن ہمارے پاس ابھی with figures اور تصاویر کے ہمارے پاس موجود ہے. اور I was expecting this question. Thank you very much for asking that. کیونکہ یہ کہا گیا, جھوٹوں نے یہ کہا کہ آئی جی کے گلو بٹوں نے جا کے آگ لگائی. ویڈیو موجود ہے, دیکھ لیجئے گا. پھر کہا گیا انٹیلیجنس ایجنسیوں نے یہ کیا. پھر کہا گیا فلاں نے یہ کیا. پولیس کدھر تھی؟ پولیس نے یہ ہونے کیوں دیا؟ اکٹھے ہونے کا حکم ان کو ملا. وی ور ٹیکن بائی سرپرائز. 3 بجے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. 3:07 پہ ہماری ایس پی گلبرگ وہاں موقع پہ پہنچ رہی ہیں. تصاویر آپ کو دکھاتے جائیں گے. لبرٹی سے 4 بجے نکلتے ہیں. 4:16 پہ یہ لوگ, تصویر آپ کے ٹی وی اسکرین پہ بھی چل رہی ہیں, 4:16 کے اوپر حفیظ سینٹر کراس کرتے ہیں. پولیس کدھر تھی؟ پولیس وکلا کی ریلی کے لیے, یہ تصاویر دیکھ لیجئے, سیف سٹی کی ایپس صرف تصاویر نہیں ہے, ریکارڈنگز موجود ہیں ہمارے پاس. یہ وہ تصویر ہے جو دکھاتی ہے کہ پولیس زمان بار کے بعد کتنے بجے نکلی, کتنے بجے پہنچی. کائنڈلی دیکھ لیجئے, اس کے اوپر ٹائمنگ دیجئے. 3:02, 19 منٹ, 30 منٹ, 39 منٹس, یعنی 39 منٹ اور 51 منٹ, 3:51. دس از ویئر پولیس واز. دس از ویئر دا ڈی آئی جی آپس واز, جن کی انہوں نے آنکھ پھاڑی ہے. دس از ویئر دی ایس ایس پی آپریشن اینڈ ایس پی کینٹ ور. دس از ویئر ایس ایچ او نارتھ کینٹ واز. یہاں پہ وہ موجود تھے. جو ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اس طرف بڑھتے ہیں تو پولیس کی انگیجمنٹ 4:34 پہ ختم کر دی جاتی ہے. تصاویر ٹی وی کے اوپر بھی ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے. 4 بجے ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہمیں رپورٹ کر دیتی ہیں, ہمارے ایس پی صاحبان ہمیں بتاتے ہیں. امیڈیٹلی ایس پی کینٹ رش ٹو شیرپا برج, ایس ایچ او نارتھ کینٹ رش ٹو دا جناح ہاؤس. وہاں پہنچتا ہے. ایس ایچ او ہماری جو لیڈی ایس ایچ او ہیں جن کو انہوں نے مارا ہے, جو آج خواتین کی عزت کی بات کرتے ہیں, انہوں نے لیڈی ایس ایچ او کو وہاں پہ جو ان کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ پیچھے ناگی روڈ کی طرف چلی جاتی ہیں. یہ تصاویر, یہ ویڈیوز تمام اویلیبل ہیں.
یہ 4:44-49 پہ 4:39 کے اوپر یہ پہنچتے ہیں. یہ کائنڈلی یہ میں نے ایرو لگایا ہوا, ذرا غور سے اس کو فوکس کیجئے گا. نیچے ٹرین روکتے ہیں, اس کو آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. 1500 کے قریب بندے 5 بجے برج کراس کر رہے ہیں. یہ تصاویر موجود ہیں, کائنڈلی اپنے میڈیا پہ ضرور دکھائیے گا, فوکس کر کے دکھائیے گا, میری بات پوری سنیے گا. 5:15 پہ یہ پہنچتے ہیں. اس جگہ پہ ایس پی کینٹ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, ایس پی کینٹ کو یہ مارتے ہیں, اس کو سکین کروانے پڑتے ہیں اپنے جا کے. 5:15 کے اوپر یہ کور کمانڈر ہاؤس پہنچتے ہیں اور یہاں پہ جا کے یہ توڑ پھوڑ شروع کرتے ہیں. پہلے خواتین پہنچتی ہیں اور وہاں پہ جا کے ایس ایچ او نارتھ کینٹ اور وہ بدتمیزیاں شروع کرتی ہیں اور پھر ٹیلی فون کرتی ہیں. تمام ٹیلی فون ان خواتین کو میں بتانا چاہتا ہوں, ان کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. اور وہ جا کے وہاں پہ توڑ پھوڑ شروع کرتے ہیں کیونکہ روڈ بلاک ہو جاتی ہیں, جس کا یہ تمام ویب کے اوپر ڈیٹا موجود ہے. یہ سیف سٹی کا ریکارڈ ہے, یہ دیکھ لیجئے کہاں سے انہوں نے روڈیں بلاک کی تھیں. ان کو بڑے غور سے دیکھیے, جس سے پولیس فورس نہیں پہنچتی. پولیس اتنے بجے 5:24 پہ وہاں سے رش کرتی ہے تمام جگہوں سے. 5:37 پہ سی سی پی او خود وہاں پہ کراس کر کے پہنچتا ہے. سی سی پی او کا گھر ساتھ ہے, ان کی بوڑھی ماں باپ, ان کی بیٹیاں اور ان کے بچے بھی وہاں رہ رہے ہیں اور ان کو بھی وہاں پہنچنے پہ اپارٹ فرام ڈیوٹی بھی دلچسپی ہے. 5:45 اور 6 o'clock پہ وہاں پہنچتے ہیں. انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا ہوتا ہے اور تمام تصاویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. ان دا مین ٹائم دے کیپ گیدرنگ ایٹ دی لبرٹی چوک اور وہاں پہ انہوں نے وہ 43 ٹیلی فون نمبرز وہ جاتے ہیں اور وہ پہلے جناح ہاؤس میں آگ لگاتے ہیں, قوم کے اثاثے کو تباہ کرتے ہیں, قوم کو ذلیل کرواتے ہیں. دے انسلٹڈ دا نیشن. اور اس کے بعد وہ جاتے ہیں وہی 43 بندے جو بلوچ لبریشن آرمی کا اگلا ٹارگٹ تھا, ہمارا عسکری پلازا, اس میں جا کے عسکری بینک کو آگ لگاتے ہیں, اس پلازے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ 65 بندے ہیں جو پولیس والے اس دن زخمی ہوئے, جن میں وہ ڈی آئی جی ہے جس کو ابھی تک اسپتال میں پہنچا اور ابھی تک ریٹنا اس کا صحیح نہیں ہوا. یہ وہ حملے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں, جس کی وجہ سے یہ آپریشن ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ خوف و ہراس کی فضا پھیلائی جا رہی ہے. سو اٹ واز, ریمبر دیٹ, پلیز لسن ٹو دس سینٹینس. اس سینٹینس پہ غور کیجئے گا. اٹ واز ناٹ اے اسپونٹینیس رسپانس. It was not a spontaneous response. It was the culmination of ending of something which was already planned, and we are going to prove that in the court of law. جی آگے. جی ڈاکٹر صاحب. کسی ملزم کو پکڑے جاتی ہے, ملزم نہیں پکڑا جاتا, لیکن جگہ اس کے بھائی یا والد کو پکڑ لیتی ہے. کیا قانون یہ کہتا ہے کہ ملزم کی جگہ اس کے بھائی اور والد کو پکڑ سکتے ہیں؟ 200 اگر کوئی اشتہاری ہے, 216 کی کاروائی ہے, ایکیوز بھاگا ہے 212 کی کاروائی ہے, پولیس کو اپنی کاروائی پوری کرنی چاہیے. ہاں البتہ یہ بات ضرور دیکھنی چاہیے کہ کہیں بھی ہیومن رائٹ وائلیشن اس قسم کی ہوتی ہے جب اس کو پولیس والے کہتے ہیں وگ میں پکڑ کے لے کر آ گئے. ان کیسز میں ہمیں اس میں سے ضرورت نہیں ہے, بیکاز وی ہیو گاٹ ہنڈریڈز آف اسٹیبلشڈ ٹارگیٹس. جی جناب. یہ میرے پہ الزام لگ رہا ہے, یہ میں سچ بتا رہا ہوں. جی میں نے تو کوئی الزام نہیں لگایا, میں تو سچ فکر تصویروں کے ساتھ دیا. جی الزام ہم پہ لگا. جی پہلے سوال کا جواب دے دیں, پہلے سوال کا جواب دے دوں, پھر اس کے بعد دوسرا سوال آپ سے ہی پوچھوں گا. تمام چیزیں عدالت میں پیش کی جائیں گی. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ and I want to address again, I am going to tell you that whatever is being decided by the courts which will be headed by army officers, اس کی بھی اپیل کا حق سول کورٹس کے پاس ہوگا. یہ تمام چیزیں عدالت میں جا کے ہم پیش کریں گے اور عدالت میں اس کو فیس کریں گے. جس نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے وہ بنائے, ہم ہر جوڈیشل کمیشن میں جانے کے لیے تیار ہیں. اس طرح جس طرح میں نے کہا تھا, میں اور میری فورس, all of the police is ready to face any judicial commission جس میں آپ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ لوگوں پہ گولی چلے اور جواب میں وہ گولی چلائیں اور زمان پاک کے بعد ہنگامہ ہو. الحمدللہ آپ کی اسی فورس نے زمان پاک کو کلیئر کر دیا. جا کے دیکھ لیجئے, آج آپ کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. دوسرا سوال پوچھیے. جس طرح آپ نے کچھ ویڈیوز اور کلپس دکھائے, کیا عثمان ڈار کے گھر میں جو پولیس گھسی اور وہاں پر جو خواتین کے ساتھ بدمزگی ہوئی, کیا وہ بھی فیک ہے؟ اور جس طرح وہ راحت بیکری کے باہر خاتون نے دوپٹہ پہنا, اس کو پولیس نے سیٹ میں کی, کیا وہ ویڈیو کلپ بھی؟ جی جناب, جو عثمان ڈار صاحب کے گھر کی ویڈیو آتی ہے اس کے اوپر جب وہ انکوائری کرانا چاہے ہم حاضر ہیں. اور جو لڑکی چادر اور 4 دیواری کا دعویٰ کرنے کے بعد اپنی 4 دیواری سے باہر آ کے چادر پھینک کے گالیاں نکالتی ہے پولیس والوں کو, اور اس کے پلاننگ ہوتی ہے, اور اس کے واٹس ایپ گروپ میں اس کا لکھا ہوا ہے اس خاتون کی کیا پلاننگ ہوتی ہے, اور وہ نیشنل ایسٹس کے اوپر حملہ کرتی ہے اور آپ کو قوم کو ذلیل کرتی ہے. تو اس کے بعد اگر کچھ ہے وہ خاتون تشریف لائیں, ہم انشاءاللہ تعالی میں خود بیٹھ کے اپنے کسی پولیس افسر سے, لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ, جس پولیس افسر سے آپ پنجاب پولیس کے کہیں گے میں انکوائری کراؤں گا. جی جناب. اچھا سر یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ پولیس صرف ان افراد کو گرفتار کر رہی ہے جن کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں. لسٹوں سے ہٹ کر ہر تھانے کی پولیس جو ہے وہ عام شہریوں کو اٹھا کے تھانوں میں لے جا رہی ہے,
اس کے بعد بھاری نذرانہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اچھا پہلی بات تو آ جائے اس پہ آتے ہیں, اسی بات پہ آتے ہیں جی اسی میں آپ بعد میں ایڈ کر دیجیے گا, ہوستا آپ کے جواب میں اپنے جواب میں خود ایڈ کر دوں, ٹھیک ہے نا. ہاں جی ایڈ کو سبٹریکٹ پہلے کر دیں پھر ایڈ بھی کیجیے گا. پہلی بات جناب, پہلی بات لسٹوں کے فائنلائز کے ساتھ ساتھ نئی چیز کس طرح آ رہی ہے. جیو فینسنگ جب ہم نے شروع کی تو پہلے 2 کمپنیز کے آئے, اس کے بعد باقی موبائل کمپنیز کے آئے, لہذا لسٹ میں اضافہ ہوا. اس کے بعد نادرا میں آج بھی ڈیٹا جاتا ہے اور اس کے بعد شناخت وہاں سے بھی ہوتی ہے. اٹ ٹیک سم ٹائم. اس کے بعد تیسری بات کہ اس کے اندر جو بندے پکڑے جاتے ہیں وہ ان کے موبائل فونز بھی برآمد ہوتے ہیں, اس سے جو چیزیں نہیں آتی ہیں وہ بھی پتہ چلتا ہے. جس نے نذرانہ دے کے چھوڑا ہے 1787 کمپلینٹس ہے, سنڈے کو بھی آپ کا آئی جی آ کے یہاں بیٹھتا ہے, اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. جناب جو ایڈ کرنا چاہیں کریں. عام شہری کی نسبت پی کے جو کارکن ہیں ان کے گھروں میں ریٹ ہو رہی ہے, ان کے نام جو ہے لسٹوں میں ہے یا نہیں ہے, اور جیو فینسنگ میں جو نمبر وغیرہ آئے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی, آپ کو حیرت ہوگی کہ ابھی آپ کو شاید اندازہ بھی نہ ہو کہ اس ٹائم پہ ہمارے پاس 54 اینٹی ٹیررسٹ ATC کے کیسز ہیں. کائنڈلی نوٹ کر لیجئے 3 قسم کے کیسز ہیں. ایک وہ جو آرمی اسٹیبلشمنٹس کے اوپر ہوئے حملے جو کہ پلان تھے, جو کہ ثابت ہوا کہ پلان تھے. نمبر 2 وہ جو کہ پولیس اسٹیشنوں پہ پولیس کی گاڑیوں کو جو آپ کے ٹیکسوں کے پیسے سے آئی تھیں ان کو جلائے گئے ATC کے کیسز ہیں. تیسرے وہ جہاں پہ روڈ بلاک ہوا. اگر انصاف دینے کی بات ہے, پولیس نے جلد بازی میں بہت ساری ATCs کے AT ایکٹ لگایا, اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ, جو ہم نے ڈیلیٹ بھی کیا. لہٰذا کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں. ہاں بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ جو شخص وہاں گیا ہوگا اس نے بچنا نہیں. ہاں میں آپ کو بتا دوں, میرے بہت پیارے پیارے دوستوں کے بہت سارے لوگ پولیس افسروں کے بچے اور بھانجے بھانجیاں بھی گرفتار ہو چکے ہیں, اور ان کے ساتھ بھی ہم نے وہی پروسیس کیا ہے جو باقیوں کے ساتھ کیا ہے. جی نیکسٹ کوشچن آپ کو ہو چکا. جی جی جناب ایک سیکنڈ اس کے بعد آپ. جی جو ہماری لسٹ بنی ہے اس میں ایک اے پارٹی تو ہے, وہ تو آپ نے پکڑ, لیکن یہ جو بی پارٹی آپ نے بنا دی ہے اس کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں. بی پارٹی کیا ہے کہ میں نے کسی کو کال کی ہے, وہ بندہ اس میں انوالو تھا یا اس کا کوئی گھر والا, ہمیں بھی لے آئے کہ اس کا پتہ دے دو. نہیں کالز پہ نہیں, آپ کی بات میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں طریقہ کار. واٹس ایپ گروپس کے اوپر تمام دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے, اس کے حساب سے پوچھا بھی جا رہا ہے. بعض اس میں ہائی پروفائل ٹارگیٹس ہیں, یہاں تک کہ کہا گیا, جھوٹ بولا گیا, مجھے وہ ویڈیو تصویر لانی یاد نہیں رہی, کہ ایک جو مور جس نے چوری کیا تھا اس کو مار مار کے پولیس نے مار دیا ہے. ہم نے اسی رات اس کی وہی ویڈیو دی کہ الحمدللہ وہ زندہ ہے. ہاں البتہ یہ بڑے فخر کی بات ہے اگر کس نے آرمی ہاؤس کے اندر گھس کے یونیفارمز خراب کیے, جھنڈے جلائے. اگر جن لوگوں کے لیے فخر کی بات ہے تو ان کے لیے قانون انتہائی سختی سے کام کرتا رہے گا. جی جناب آپ بالکل, آپ غیر سرکاری آبزرور ہیں, جو خواتین ریلیز ہو کے جا چکی ہیں, جو بیل پر ہیں, جا کے ان سے پوچھ لیجئے کیا وہاں پہ ڈاکٹر اویلیبل تھی, کیا وہاں مردوں کے ساتھ رکھا گیا, کیا کسی کے جسم پہ کٹ لگائے گئے خدا نہ خواستہ. یا ہاں ان سے یہ بھی ضرور پوچھیے گا کہ یہ چیک ماڈل جو پتہ نہیں کتنے سال پہلے جا چکی ہے, یہ وہاں موجود تھی کہ نہیں. آپ ہیں, آپ کے سامنے ہم پیش ہو چکے ہیں. جی جناب جناب میں سب کے سوال دے کے جواب دوں. جی بالکل, جیو فینسنگ کا بالکل ٹھیک ہے. جی پوری دنیا میں کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو جناح اس کی مذمت نہ کرے. اچھا میرا نہیں خیال, اس کو سزا بھی ملنی چاہیے چاہے وہ پریس کانفرنس. اچھا جیو فینسنگ نے بتایا 7 سٹیجز ہیں. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, دیر آر 7 stages of these lists to be formulated because these are being finalized with the help of the counter-terrorism department, the special branch, and with the help of NADRA and IB record. Kindly یہ نوٹ کر لیجئے, یہ ویڈیوز کے ذریعے, ان کے نمبروں کے ذریعے, ان کی جیو فینسنگ کے ذریعے, ان کی اپنی پوسٹ کے ذریعے, ان کے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے, ان کی وہاں موجودگی کے ذریعے جو موقع پہ گرفتار ہوئے, یا ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے. اس میں ڈیفینیٹلی کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے اس لسٹ میں آیا ہو, اور صحافی بہت سارے آئے ہیں جس کے لیے ہم نے اس بات کمیٹی بھی بنائی ہے اور اس کو ہم نے ساتھ ساتھ کلیئر کیا ہے. جی نیکسٹ کوشچن. آج کی طرف سے عمران خان کو طلب کیا گیا تھا, وہ پیش ہے, اب ان کی گرفتاری کے لیے کوئی ہر بندے کو اس کی صفائی کا موقع ملنا چاہیے. اس کا ایک لیگل پروسیس ہے, ایک نوٹس ہوتا ہے, پھر دوسرا ہوتا ہے. وہ یہ آپ کامران عادل صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کیس کے لیے آئیں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھ سے وہ سوال نہیں پوچھا, میں ختم نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں تھینک یو ویری مچ. آپ نے بھی اس کے انویسٹیگیٹو لنکس نہیں پوچھے, اس کا ہم جواب آپ کو دیتے ہیں. جی
यहाँ पर के लोगों के घरों को भी जलाया गया, पथराव भी किया गया, इसमें ज्यादा तादाद जो थी वो नौजवानों की थी। उनके वालिदैन के लिए क्या मैसेज देंगे कि जब ये घर से निकले डंडे सोटे लेकर, इनके घर वालों को नहीं पता था, अगर नहीं पता था तो क्या उनके घर वालों को मैसेज देना चाहते हैं? मैंने पहले जब ये मैसेज बनाया तो आपने इसकी मीम बनाई, आपका बहुत शुक्रिया। लिहाजा अगली मीम के लिए तैयार हो जाएं, और आई एम प्राउड ऑफ दैट। मैं मेरे सवाल का जवाब देने दीजिएगा सर, एक सेकंड, लेट मी प्लीज कंप्लीट दैट, लेट मी कंप्लीट दैट जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने यहां तक कोशिश की, यहाँ के द पुलिस डिपार्टमेंट ट्राइड के कैरेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो आप सबका बनता है, उसमें अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हो गई हो पहले, उसके लिए डीपीओ और आरपीओ की कमेटी बन के उसका इजाला करें ताकि आपके बाहर के वीजे लग सकें। लेकिन अगर आप टेररिज्म के केसेस में ये काम करेंगे तो फिर जिस तरह के माँ बाप को पता होना चाहिए, उनका फ्यूचर खतरनाक है, खबरदार है उनके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे ऐसे लड़कों को संभालें और उनको रोकें। थैंक यू वेरी मच जी।